ناظرین، قوموں کا عروج اور زوال ان کے کردار پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی بھی ریاست ترقی کرتی ہے اس وقت جب اس کی قوم میں ترقی کرنے کی لگن ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے. کوئی بھی ملک کامیابی کی منزلیں اس وقت ہی طے کر سکتا ہے جب اس میں رہنے والے افراد کے اندر کامیابی حاصل کرنے کی جستجو ہوتی ہے. یا آپ کہہ لیں کہ کوئی بھی معاشرہ اسی صورت میں مثالی بن سکتا ہے جب اس میں رہنے والوں کے کردار مثالی ہوں اور ان میں صحیح اور غلط میں پہچان کرنے کی صلاحیت موجود ہو. جب کوئی قوم اپنے گلے میں غلامی کا توق شوق سے پہن لیتی ہے تو پھر وہ مزاحمت کے بجائے تقدیر پرستی کا شکار ہو جاتی ہے. جرمنی جو آج دنیا کی ایک بڑی معیشت ہے، 1947 میں جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو آپ کو پتہ ہے اس وقت جرمنی اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا تھا. دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی. ہٹلر خودکشی کر چکا تھا اور 75 لاکھ کے قریب جرمن عوام موت کے آغوش میں جا چکے تھے. جرمنی کی فوج کا تقریباً آپ سمجھ لیں کہ خاتمہ ہو چکا تھا اور اس کے 114 چھوٹے بڑے شہر تباہ ہو چکے تھے. ملک کی 20% عمارتیں مکمل طور پر خاک ہو گئی تھیں. زراعت کی اگر میں بات کروں تو زراعت 65% کم ہو گئی تھی. بجلی بند تھی، سڑکیں تباہ حال تھیں، بندرگاہیں ناقابل استعمال ہو چکی تھی، انڈسٹری کا برا حال تھا، کرنسی بھی ختم ہو چکی تھی. خرید و فروخت کے لیے لوگ بارٹر سسٹم پر مجبور ہو چکے تھے. جس زمانے میں کرنسی یا سونے چاندی جیسی قیمتی دھاتوں کا استعمال وجود میں نہیں آیا، تب تجارت اور لین دین کے لیے لوگ چیز کے بدلے چیز بطور رقم دیتے تھے. یعنی اگر کسی نے کوئی چیز خریدنی ہے تو اس کی قیمت کوئی انسان، جانور یا کوئی اور چیز ہوتی تھی جسے بارٹر سسٹم کہا جاتا تھا. اچھا، دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی کی حالت یہ ہو گئی کہ وہاں لوگوں کی جو زندگی ہے، لوگ زندگی گزارنے کے لیے بارٹر سسٹم کا سہارا لینا پڑ گیا انہیں. جرمنی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. 1945 سے 1955 تک 10 سال جرمنی کے 1,40,00,000 افراد کیمپوں میں پناہ گزین رہے. اور 1962 کی اگر میں بات کروں تو 1962 تک جرمنی امریکی امداد پر چلنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا. دنیا کے 14 ممالک اس وقت جرمنی کو امداد دے رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے، آپ حیران ہوں گے، ان امداد فراہم کرنے والے ممالک میں ہمارا پاکستان بھی شامل تھا. یعنی پاکستان امداد دینے والے ممالک میں شامل تھا. کسی وقت میں، کسی دور میں، ایوب خان صاحب کے دور میں پاکستان نے جرمنی کو 20 سال کے لیے 12 کروڑ روپے قرض دیا تھا. جرمن چانسلر نے اس مہربانی پر حکومت پاکستان کا باقاعدہ شکریہ ادا بھی کیا تھا. اچھا، 60 کی دہائی تک جرمنی کی حالت یہ تھی کہ جرمن حکومت نے پاکستان سے 10,000 ہنرمند مانگے اور یہ تھا، آپ کہہ لیں کہ نصف دہائی پہلے کے جرمنی کا احوال. اب آج کے جرمنی کی بات کر لیتے ہیں. آج کا جرمنی دنیا کی 4تھی بڑی معیشت ہے اور آج کا پاکستان، جس کا شمار دنیا کی 30 بڑی معیشتوں میں بھی نہیں ہوتا ہے. جرمنی کا جی ڈی پی اگر میں بات کروں تو $3,000 بلین سے زائد ہے اور اگر پاکستان کی جی ڈی پی کی بات کروں تو اس کے آدھے کا آدھا بھی نہیں ہے. جرمنی کی جو اینول ایکسپورٹس ہیں $2,000 ارب سے زائد ہیں، جبکہ پاکستان کے ایکسپورٹس کی بات کروں تو $100 ارب بھی نہیں ہے. جرمنی کے فارن ایکسچینج ریزروز $200 بلین سے زائد ہیں اور پاکستان کے $50 ارب سے بھی کم ہیں. یہ وہ جرمنی ہے جسے کبھی پاکستان نے قرضہ دیا تھا. جرمنی جو تقریباً ختم ہو چکا تھا اس نے خود سالوں لگا کر دوبارہ خود کو اٹھایا. ترقی یافتہ ممالک کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ پہلے زبوں حالی کا شکار تھے اور آہستہ آہستہ ترقی کی سیڑھیاں چڑھنے لگے. اب ترکی کو دیکھ لیں. ترکی پہلے قرضہ لیتا تھا، آج قرضہ دینے کی پوزیشن میں ہے. جاپان کو دیکھ لیں، ایٹم بم کے حملوں کے بعد کھنڈر بن چکا تھا، آج جدید ترین ملک ہے. اچھا، جرمنی کی جو داستان ہے، یہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی، نیم مردہ حالت ہو چکی تھی، آج ایک طاقتور معیشت ہے. یہ وہ ریاستیں ہیں جو ماضی میں جن کا شمار آپ کہہ لیں کہ کمزور اور ناکام ریاستوں کے طور پر ہوتا تھا، لیکن آج یہ ممالک آپ سوچئے کہ مضبوط ترین ممالک کی لسٹ میں آ گئے ہیں، معاشرتی اعتبار سے بھی اور معاشرتی اعتبار سے بھی. لیکن ہمارے ملک کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو پتہ ہی چلے گا کہ اس کا ماضی حال سے بہتر تھا. حیرانی کی بات ہے نا کہ لوگ ترقی کرتے ہیں، ہم پہلے بہتر تھے ماضی میں اور اب حال دیکھ لیں تو پہلے جیسی پوزیشن ہماری نہیں ہے. اور یہ یقینی طور پہ عجیب و غریب سی بات ہے، لیکن حقیقت ہے، حقیقت، اور حقیقت سے منہ نہیں موڑا جا سکتا. پاکستان کا ماضی پاکستان کے حال سے بہتر دکھائی دیتا ہے. کسی عام آدمی سے بات کریں آپ
اس کے پاس ماضی کی حسین یادیں ہوں گی اور افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ حال کی تلخیاں ہوں گی۔ ریاست اپنی قوم کے کردار کے باعث عروج پر جاتی ہے اور زوال کا شکار بھی ہوتی ہے۔ میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا، جرمنی جیسے ممالک کی ترقی کا راز ان کی جمہوریت اور حکمرانوں کی سادگی اور ایمانداری ہے، اور یہی سادگی اور ایمانداری پھر حکمرانوں سے عوام میں کیسے منتقل ہوتی ہے۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر یورپ کا آج کا حکمران اگر سائیکل پر دفتر جاتا ہے تو سرکاری پیسے میں احتیاط، ایمانداری اور سادگی کا پیغام اس کی عوام کو جاتا ہے، اور جب ہمارے حکمرانوں کے صرف ایک بچے کو لینے پورا سرکاری جہاز خالی جاتا ہے اور خالی آتا ہے، اور جن کے صرف کھانے مری لے جانے کے لیے یا پھر لانے کے لیے سرکاری ہیلی کاپٹر ہفتوں مصروف رہتے ہیں، اس سے یہاں کے عوام کو اب کیا میسج جائے گا، کیا پیغام جائے گا؟ آپ سوچیے، حکمرانوں کا یہ دیکھ کر یقینی طور پہ اس معاشرے میں رہنے والے سادگی اور ایمانداری سیکھیں گے یا پھر بے ایمانی سیکھیں گے؟ اب یہ آپ خود فیصلہ کریں، بلکہ اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں، جواب مل جائے گا آپ کو میرے سوال کا۔ اصل جمہوریت میں کرپٹ اور ناکارہ لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اصل جمہوریت کی اگر میں بات کروں تو اس میں حکمران عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں ہر بات کے لیے۔ عوام حکمران کا گریبان پکڑ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ بتاؤ کیسے کیا۔ قومی وسائل کا بے جا استعمال نہیں کر سکتے جمہوریت میں لوگ، لیکن ہمارے ملک کی جمہوریت، جب ہمارے حکمران سب سے مختلف ہے تو جمہوریت بھی مختلف ہوگی۔ ہمارے ملک کی جمہوریت میں حکومت کرنے والے سرکاری خرچے پر اپنا علاج بھی کرواتے ہیں، سرکاری خرچے پر نجی دورے بھی کرتے ہیں، کروڑوں کے ٹپس بھی دے دیتے ہیں، اپنے گھروں کی مرمت بھی یہ سرکاری خرچے پہ کرواتے ہیں، شاہانہ پروٹوکول کو انجوائے کرتے ہیں، خود تو لیتے ہی ہیں پروٹوکول، ساتھ ہی ساتھ اپنے عزیز و اقارب نوازتے ہیں۔ اب ہمارے ملک پر حکومت کرنے والوں کے قول اور فعل میں تضاد پایا جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اور ہماری سب سے بڑی ناکامی آپ کو پتہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہمیں طبقوں میں تقسیم کر دیا گیا، لسانی بنیادوں پر تقسیم کر دیا گیا، رنگ و نسل، قومیت پر ہمیں تقسیم کر دیا گیا، اور بحیثیت قوم میں آپ سے پوچھتی ہوں، ہمارا کردار کیا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پلان ہوگا نا، ہمارا پلان کیا ہے؟ ہم کیسے اپنے معاشرے کو مثالی بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو مثالی نہیں ہے، اور جو چیز خراب ہوتی ہے اس کو صحیح تو کرنا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اس کو صحیح کیسے کرنا ہے؟ ہم کیسے اپنے مستقبل کو محفوظ کر سکتے ہیں، یا پھر ایسے چلتا رہے گا جیسے چل رہا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا ہوگا نا ان باتوں کے بارے میں کہ ہم نے کیسے بہتر کرنا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں بس چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ کوئی بھی ملک اپنی قوم کے رویوں سے ترقی کرتا ہے، لیکن یہاں نہ حکومت کرنے والوں کے رویوں میں کوئی خاصی سنجیدگی دکھائی دی ہے، اور افسوس کے ساتھ کہوں گی نہ ہی جن پر حکومت کی گئی وہ کبھی خود سے زیادہ سنجیدہ ہوئے۔ اس ملک پر جو جماعت 3 بار حکومت کرتی رہی، اب اس جماعت کا کیا رویہ تھا؟ یہ ذرا کلپ چلائیے گا رضا۔ ناظرین، 3 بار حکومت کی، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار حکومت میں آئے تو بیانیہ بدل گیا، اور حکومت سے گئے تو ماشاءاللہ الحمدللہ بیانیہ پھر بدل گیا۔ کبھی پیپلز پارٹی سے اتحاد کر لیا اور کبھی پیپلز پارٹی کے بانی کو غدار کہہ دیا، جو دل میں آیا بس کہہ دیا، جو مفاد نظر آیا بس اس کے مطابق چلنا شروع کر دیا۔ کبھی کہہ گئے کہ ملک کا ستیہ ناش کرنے والی جماعت یہ تیر والی پارٹی پیپلز پارٹی ہے، تو پھر کبھی یہی کہہ دیا اسی پارٹی۔ ویورز، آپ نے آج کا یہ ویڈیو دیکھا، اس میں یہ پاکستانی اینکر نے کہا ہے کہ 1960 کے دشک میں پاکستان نے جرمنی کو لون دیا تھا۔ ایسی بہت ساری نیوز اور ویڈیو آپ فیس بک یا سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، جس میں جرمنی کو ایک یدھ گرست دیش تو پاکستان کو مضبوط ارتھ ویوستھا کے روپ میں دکھایا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کی پشٹی انترراشٹریہ میڈیا نہیں کرتی ہے۔ اس کے وپریت یہ جرمنی تھا جس نے 1960 کے دشک میں پاکستان کو لون پردان کیا تھا۔ اس کی پشٹی 1964 میں شکاگو ٹریبیون میں پرکاشت ایک سماچار رپورٹ اور آئرونگ بریچر اور ایسے عباس دوارا پرکاشت فورن ایڈ اینڈ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ان پاکستان نامک بک میں دعوے کے ساتھ پشٹی کرا گیا ہے۔ اگر ان دونوں شروطوں پر وشواس کیا جائے تو یہ جرمنی تھا جس نے پاکستان کو لون دیا تھا، نہ کہ پاکستان جس نے جرمنی کو۔